بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورگن کا بیٹا آخری قسط نمبر 5۔ جن لوگوں نے قسط نمبر 4 نہیں پڑھی، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں قسط نمبر 4 کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے والی قسطیں نہیں پڑھی وہ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے باقی کی قسطیں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلیم کا دوست جس کی پکڑ ضروری تھی وہ پاس والے گاؤں میں چھپا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اسے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تھی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے تھے، بعد میں ہم اپنا کام کو انجوائے کرتے تھے۔ جبکہ اس کے دوران سلیم اپنے والد صاحب کو نشے کی گولیاں دے کے سلاتا تھا تو ہم وہ میت کی قبر دوبارہ کھودتے تھے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور میت کے کفن اتار کر بیچ دیتے تھے۔ اور گل خان جب یہ سب اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا سنا تو وہ شاید غم میں پڑ گیا۔ پھر سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلے ملنے بلایا، پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتا دی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا۔ بار بار مسلسل روتا جاتا، یہ کہتا جا رہا تھا، بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ بابا آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بابا جو آج تک نہیں بتا سکا۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ آج مجھے شرم آ رہی ہے تم کو بیٹا کہنے میں۔ کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ تم نے تو جیتے جی مار دیا مجھے، کہیں ایک بار اپنے بوڑھے باپ کا بھی نہیں سوچا۔ اب میرے آخری دنوں میں رسوا کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سلیم مجھے معاف کرنا۔ بابا آج میں نے اس لیے بلایا، بابا بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا، پھر ڈر کی وجہ سے نہ بتا سکا، پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے دیکھا۔ سلیم کو جیسے گل خان کی برسوں کی نیند کے بعد آنکھ کھل گئی، جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئیں تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے زیادتی کی، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا بہت۔ پھر انکل نادر نے مجھے کہا، اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا بھی یہی حال کروں گا۔ پھر اس دن سے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا، اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک طرف سلیم کی باتیں دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اور اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے آج تک اس بات پہ تفتیش کیوں نہیں کی۔ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ گل خان کی جیسے ہی آنکھ لگی تو گل خان نے دیکھا کہ رشیدہ اس کے پاس ہے تو تڑپ تڑپ کے رونے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا، رشیدہ مجھے معاف کر دو، میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں،
اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی۔ پھر سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ پھر کیوں چپ رہے؟ کیوں؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا وہ آیا تھا میری قبر پہ، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، اگر آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانا۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی تو اب بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھا۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا گل خان کو۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے جا سکے۔ گل خان نے آخری بات یہ کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا۔ اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی ادھر دفنا دیا۔ پھر 10 دن بعد ان دونوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورگن گل خان قبرستان ہے، ختم شدہ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سٹوری آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ناولز اور سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور ہمیں جتنا ہو سکے سپورٹ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔